اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے تھم میل پہ بھی دیکھا ہوگا انسان کے دشمن عناصر اور اس کا سدباب۔ شیکسپیئر نے ایک بہت واضح کی ہے۔ شیکسپیئر ایک رائٹر تھا، بہت مشہور، لوگ جانتے ہیں۔ شیکسپیئر نے ایک بات واضح کی ہے کہ یہ جو ستارے ہیں جو ہم سے بالا بالا ہماری خوش نصیبی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں، 100% درست ہے۔ بہت سے ستارے ہماری خوش نصیبی کا باعث بنتے ہیں، اور بہت سے ستارے ہمیں حالات خراب کرتے ہیں۔ اگر پیدائشی سٹار سے متعلقہ منسوخ پتھر اگر آپ ہاتھ میں پہن لیں تو ان کے محض اثرات ہم پہ نہیں زیادہ پڑتے، اور ان کے ستاروں کے قوت میں اضافہ، جب یہ ستارے کی مطلب کہ جب اس کی شعاعیں ہمارے پہ پڑتی ہے، ستارے کی مطلب اچھی طاقت ہوتی ہے، اگر ہمارے وہ ہاتھ میں اس کے ستارے کا پتھر بھی ہو تو ہمارے اندر بڑی ایک پاور، مطلب کہ اس کی اضافہ ہو جاتا ہے، قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زاچے میں 6، 8، 12 گھر نحوست کا ہوتا ہے۔ کسی کی زاچے میں، کوئی بھی زاچہ لے لیں، کسی کا بھی لے لیں، کسی شخص کا بھی لے لیں، اس کے 6، 8، 12 گھر نحوست کا ہوتا ہے، اور اس میں جو سیارگان اس میں مقیم ہوتے ہیں، جو اس میں ستارگان آتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی قوت اثر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی جو دوسرے گھروں میں مطلب یہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسے جیسے زورا 6 اور 8 میں بہت کمزور ہوتا ہے، زورا جب 6 اور 8 خانے میں آ جائے تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایسے میں مرجان ہمارے ہاتھ میں ہو، یہ ستاروں کی روشنی سے بتا رہا ہوں، اگر یہ مرجان ہمارے ہاتھ میں ہو تو یہ اپنا اس کا جو اپنی مزید یہ اور مزید ترقی قابل رہتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا۔ اگر ہاتھ میں مرجان ہو تو یہ مطلب کہ یہ نحوست اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی، کمزوری اس پہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے زندگی انسان کی چلتی رہتی ہے اگر اس کے ہاتھ میں مرجان ہو۔ اسی طرح اپنا قمر کا گھر 6 اور 8 ہوتا ہے، جو خود خطرناک حد تک نحس ہوتا ہے، 6 اور 8۔ اور اگر سفید موتی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، سفید موتی ہمیں ہاتھ میں پہن لیں تو اس کی یہ ترقی کے قابل رہتا ہے، اس کی نحوست ہم پہ نہیں پڑتی، ہمارا زندگی کے جو ستاروں کی زندگی کا سفر وہ چلتا رہے گا ہمیں، لیکن اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پتھر انسان کے رسول اللہ نے بھی پہنے ہیں، حضرت علی نے بھی پہنے ہیں، حضرت سلیمان کے، جو میں وہ بتا رہا ہوں پہنے تو بہت سے لوگوں نے ہوگے، جو مجھے کتابوں سے نظر آتا ہے، جو میں کتابوں سے دیکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں بھی تھا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بھی تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بھی تھا، اور بہت سے علماء کرام جن کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اور اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے روزگار کم ہے، اگر آپ کے پاس آپ کی آمدن کم ہے روزگار میں، تو آپ اپنا یاقوت پہن لیں، یاقوت پہن لیا کریں۔ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، رسول مقبول فرماتے ہیں اگر آپ کو غصہ زیادہ ہوتا ہے آپ حقیق پہن لیں۔ اور یہ حقیق تو وہ پتھر ہے جس سب سے پہلے اس نے رسول کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ان پتھروں کو بہت آج کل کے دور میں بہت معمولی سمجھا گیا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شعاعیں جب سورج کی شعاعیں جب اس پہ پڑتی ہیں پتھروں پہ تو یہ ہمارے جسم کی بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک پتھر ایسا بھی ہے در نجف، جس کی طرف دیکھنے کا ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رسول مقبول کہہ رہے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو در نجف کی طرف دیکھے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح فروزہ ہے، فروزہ پہنیں گے، یہ بہت سی مشکلات میں آپ کو دور کرتا ہے۔ آپ اپنے ستارے کے حساب سے دیکھ لیں، کیونکہ رسول نے تو یہ کہا کہ یہ پہنو، یہ پہنو، یہ پہنو، یہ پہنو۔ آج کل کے دور میں ستاروں کے حساب سے یہ نکل آیا ہے، ستاروں کے حساب سے لوگ نکال کے پہنتے ہیں، لیکن اس کو آپ پہنیں ضرور آپ۔ اور پھر رسول فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جس کے ہاتھ میں پتھر نہ ہو۔
جس کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پتھر پہنے۔ اب حقیق کے اور کرامات ہے، آپ یقوت کے اور کرامات ہے، موتی کے اور کرامات ہے، مرجان کے اور کرامات ہے، لیکن آپ ان کو پہنیں گے تو آپ کی کچھ لائف بڑی اچھی رہے گی۔ ستاروں کے نحوست آپ کے اوپر اتنے نہیں پڑیں گے جتنے عام لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ ان کی رفتار ترقی کی چلتی رہے گی اگر آپ کے ہاتھ میں وہ پتھر ہو۔ اس لیے آپ کتابوں میں دیکھیں، رسول کی حدیث بھی ہے کہ آپ پہنیں۔ اور پھر حضرت علی نے جو نماز کی حالت میں رکوع میں جو زکوٰۃ دی تھی پتھر کی، ناک کی، کہ وہ مطلب یہ یاقوت کی انگوٹھی تھی وہ، کہ اس سے ثابت یہ ہے، قرآن میں بھی ہے نا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو حضرت علی نے وہ زکوٰۃ دی تھی تو ان کے ہاتھ میں وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی، اور رسول اللہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی اس کے اوپر لکھتے تھے یا لا الہ الا اللہ، بہت سی میں لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم اپنے بیماریوں کا علاج بھی اسی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ سنت رسول ہے نا، اگر آپ کوئی پتھر پہن لیں تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ ثواب کے ثواب ہے۔ آپ یہ اپنا جو ہوتا ہے حقیق، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ کے اوپر حملہ آور کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، دشمن کو آپ سے دور کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہر پتھر کی اپنی اپنی خاصیت ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے ان پتھروں کو ضرور پہنیں۔ میرا کہنے کا تو مقصد یہ ہے کہ میں نے جہاں جو پڑھتا تھا، رسول نے کیا بات کی، اماموں نے کیا بات کی، پتھر سب پہنتے تھے، یعنی نگینے سب پہنتے ہیں۔ اور آپ اگر آپ کے علم میں آپ میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کتابوں میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کے پڑھنے کیا فائدہ، اس کے پڑھنے کیا فائدہ، اس کے پہننے کا کیا فائدہ، اس کے پہننے کا کیا فائدہ۔ آپ اس کی مناسبت سے آپ بھی پہن لیں، یا اپنے ستارے کے حساب سے آپ جنتری میں دیکھ لیں آپ کے لیے کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ آپ کو اپ ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے، ترقی تو دیں گے، آپ کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔